بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دوا ایلومینیا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 ایلومینیا جس دوائی کے پروور ہیں ڈاکٹر گریٹ ہینیمین، میازم سورا ہے، منرل کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ اس دوا کا تھرمل جو ہے چلی ہے، ٹیوبرکلوزائٹس ہے اس دوا کا، اور ڈیپ ایکٹنگ کرونک میڈیسن ہے۔ یہ دوا اعصابی نظام، بلغمی جھلیوں، آنتوں اور زنانہ اعضاء تناسل پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض دکھنے میں گندمی، سیاہی مائل یا سیاہ، قد میں لمبا، جسمانی لحاظ سے دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض مزاجاً تند و تیز ہوتا ہے، یعنی کہ ہر کام جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کم وقت میں وہ محسوس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت سارا وقت بیت گیا ہے، گزر گیا ہے۔ یہ علامات ہمیں ارجنٹم نیٹریکم میں، کینیبس انڈیکا میں اور میڈورینم میں بھی ملتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے اس کو مینٹل کنفیوژن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس دوا کے مریض کو ذہنی الجھن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچاننے نہیں پاتا، اور اکثر اس کے اندر خیال آتا ہے کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی۔ وہ اپنی شخصیت کو بھی پہچاننے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ اس دوا کے مریض کو لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں بھی بڑی دشواری پیش ہوتی ہے، اور غلط لفظ لکھ جاتا ہے یا بول جاتا ہے۔ مزاجاً اس دوا کا مریض بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، پل میں ماشا پل میں تولا، یعنی کبھی خوشی کبھی غم، افسردگی اس میں نمایاں پائی جاتی ہے۔ فالج یا لقوا، یک عضوی فالج یا لقوا کی بہت اچھی دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ ہاں، بس جیسے کاسٹیکم ہے، رسٹاکس ہے، جلسیمیم ہے، پلمبم میٹ ہے، اور بھی بہت ساری ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں جو فالج میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ یہ بھی یک عضوی یا ایک آرگن کے فالج ہونا، یا ایک طرف کا فالج ہونا، یا دائیں سائیڈ کا فالج ہونا، یا بائیں سائیڈ کا فالج ہونا، یا نچلے دھڑ کا فالج ہونا میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نیم فالجی کیفیت، اس دوا کے مریض کو ایک دم فالج نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ نیم فالجی کیفیت ہوتی ہے۔ سن پنا اس کو سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر مکمل فالج کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کپ کپاہٹ، لڑکھڑاہٹ اس کے اندر ملتی ہے۔ اگر وہ چلتے چلتے آنکھیں بند کر دے تو یکدم سے گر جاتا ہے، یا اس کا توازن بگڑنے لگتا ہے، اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک کی سمٹم ہے۔ اس دوا کے مریض کو دریا یا سمندر میں ڈوب جانے کے خواب آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں، خودکشی کرنے کے خیالات آتے ہیں، اپنے آپ کو چاقو یا تیز دھار آلہ جیسے کہ بلیڈ ہو گیا، اس سے اپنے آپ کو کاٹنے کے خیالات آتے ہیں۔ شور سے، تیز روشنی سے، تیز بدبو سے یا بو سے بہت حساس ہوتا ہے۔
وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کے خیالات یکسو نہیں رہ پاتے، جس کی وجہ سے وہ غلط الفاظ محفل میں استعمال کر لیتا ہے یا جملہ بول دیتا ہے، اور پھر اس میں اس کو اپنے آپ کو ندامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو حساب کتاب کرنا یا ریاضی کے مضمون سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایسی کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں، یہ سب کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب مریض کو انڈر پریشر کر دیا جائے، زبردستی اس کے اوپر حکم چلائے جائیں اور اس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے، تو اس کا مینٹل جو کانفیڈنس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا کانفیڈنس بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے انڈر کانفیڈنس محسوس کرتا ہے، انڈر پریشر محسوس کرتا ہے۔ اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے وہ سرخ رنگ یا خون کو دیکھنا اس کے لیے بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے، بہت دقت آمیز ہوتا ہے۔ اگر وہ خون کو دیکھ لے یا سرخ رنگ کو دیکھ لے تو اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں اور گھمیری سی آنے لگ جاتی ہے۔ اس دوا کی علامات ہر دوسرے دن یا نئے چاند یا مکمل 14ویں کے چاند پر اود کر آتی ہیں، اور پہلے سے وہ علامات بہت زیادہ تیز ہو کر آتی ہیں۔ اس دوا کے مریض کو ایسی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے جو ہضم نہیں ہو پا رہی ہوتی، جو ہضم نہیں ہو سکتی، جیسے چارکول ہے، پینسل کا سکہ ہے، چاک پلاسٹر ہے، مٹی ہے، یا کچے چاول ہیں، کچی گندم ہے، کچا اناج ہے، چونا ہے، گتا ہے، کاغذ ہے، اس طرح کی چیزیں اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان سب کھانے کی وجہ سے اس کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، وہ پیل ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو آلو کھانے سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ آلو کسی بھی شکل میں اگر وہ مریض کھا لے تو اسے اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کے مریض کو آنتوں کی نیم فالجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آنتوں کا فالج جسے ہو جائے تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسہال میں اس دوا کے مریض کو بھی بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اسہال چاہے وہ لوز موشن ہو یا پانی کی طرح دست ہو، مگر اسے بہت زیادہ اپنی مقت سے طاقت لگانی پڑتی ہے اس کو خارج کرنے کے لیے۔ ایسے بچوں کی شدید قبض، جو نونہال بچے ہوتے ہیں جنہیں ماں کا دودھ میسر نہ ہو اور وہ ڈبے کا دودھ پیتے ہوں یا آرٹیفیشل ملک دودھ پیتے ہوں یا بازاری دودھ پیتے ہوں، تو ان کو ہونے والی قبض کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ مقت کی نیم فالجی کیفیت، اس میں نرم پخانہ بھی خارج کرنے میں اسے بے حد طاقت لگانا پڑتی ہے، اور جب وہ اسٹول پاس کر لیتا ہے، پخانہ خارج کر لیتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو چکر محسوس ہوتے ہیں، اس کو آنکھوں کے میں اندھیرا سا آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شدید قبض پخانہ خارج کرنے کی کئی دن تک حاجت نہیں ہوتی، زور لگانا پڑتا ہے، اور پخانہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک وافر مقدار میں پخانہ اس کی آنتوں میں جمع نہ ہو جائے۔ پخانہ سدوں کی شکل میں ہوتا ہے، گانٹھ دار ہوتا ہے، اور اس پر آؤں لگی ہوئی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے دھو پاتا ہے، اتنا چپکالو پخانہ ہوتا ہے، چپکنے والا ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ پانی استعمال کرتا ہے اپنے
شاور لینے کے لیے، استنجا لینے کے لیے۔ اس دوا کے مریض کو خشک غذائیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، جیسے روکھے چاول اسے پسند ہوتے ہیں، روکھی روٹی کھانا پسند ہوتی ہے، مغزیات، ڈرائی فروٹ وغیرہ اسے بہت پسند ہوتے ہیں۔ لیکوڈ یعنی کہ شوربے والے کھانے سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہیں۔ حیض میں خواتین کی، جیسے میں نے بتایا کہ عورتوں کی بھی بڑی اچھی دوا ہے۔ حیض اس میں خواتین کو مقدار میں کم آتے ہیں، خون پتلا گلابی کا سا ہوتا ہے، حیض جو ہوتے ہیں وہ جلد ظاہر ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹائم سے زیادہ عرصے تک رہتے ہیں۔ حیض کے دوران دماغی اور جسمانی کمزوری بے انتہا ہوتی ہے، کام کرنے یا بات کرنے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس دوا میں لیکوریا بڑی اہم علامات ہیں۔ لیکوریا میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے اور بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر لیکوریا میں قبض شامل ہو اور ریکٹم کا کھلنا بڑا مشکل ہو، زور لگانا پڑتا ہو اور لیکوریا مقدار میں بہت زیادہ ہو، پانی کی طرح سا ہو، لیس دار ہو، جو ایڑیوں تک، کھڑے ہونے پر ایڑیوں تک بہنا شروع کر دے، دن میں بہنا زیادہ ہو، دن میں لیکوریا کی زیادتی ہو، چلنے پھرنے سے لیکوریا کی زیادتی ہو جائے، لیکوریا سفید انڈے کی سفیدی مائل اور یا نیم ہلکا سا پیلا کلر کا لیکوریا ہو، بدبودار ہو، تیزابی ہو، خراش دار ہو، چھیلن والا ہو اور سوزش پیدا کر دے اعضائے تناسل زنانہ میں، تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کی علامات ٹھنڈے موسم میں، سرد ہواؤں میں، سرد خشک جب ہوا ہو، موسم ہو، اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ آلو کھانے سے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ ہر دوسرے دن یا تیسرے دن یا نئے چاند پر یا مکمل کے چاند ہونے پر، 14ویں کے چاند ہونے پر علامات پہلے سے زیادہ تیز ہو جائیں، صبح جاگنے پر، جمعہ کے بعد، آفٹر انٹر کورس تکلیف کا بڑھ جانا اس دوا کی علامات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دوا سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس کی میں نے مخصوص خاص علامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔